آج کل کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیمار ہیں. ان کی بیماری کی اصل وجہ جاننا مشکل ہی نہیں، بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے علاج کروا کے، اپنے ٹیسٹ کروا کے تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اتنی زیادہ دوائی کھا رہے ہوتے ہیں کہ کھا کے وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے اصل مسئلے کی طرف وہ رجوع نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مزید بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے. اس کی اصل وجہ ہماری دماغی وجہ ہوتی ہے یا جسمانی وجہ ہوتی ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ تیزابیت نہیں ہوتی بلکہ بے چینی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کے معدے میں تیزابیت شروع ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر کے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ان کو بعض کا تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی. لیکن بلڈ پریشر کی وجہ زیادہ نمک نہیں ہوتا، نہ ہی کھانے میں زیادہ نمک کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. اس کا سبب آپ کے جذبات اور احساسات کو دبانا ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے جذبات اور احساسات کو دباتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہوتی ہے. اور اچانک ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری لگی ہوئی ہے. اسی طرح کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے. کولیسٹرول کے لوگ جن کو کولیسٹرول ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ چربیلے کھانے نہیں ہوتے، نہ ہی اس کی وجہ موٹاپا ہوتا ہے، نہ ہی چٹپٹے کھانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سستی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کھانا اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور سست رہتے ہیں، کام ہمیں ہوتا کوئی نہیں، جس کی وجہ سے ہم کولیسٹرول کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو سینے میں اچانک شدید درد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی. اس کی بھی بیسیکلی وجہ جسم میں آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی، نہ ہی خون کی کمی ہوتی ہے، بلکہ شدت غم ہوتی ہے، جو کہ وہ دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک ان کے سینے میں بوجھ اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں شوگر انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور شوگر کے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مریض ہو گئے ہیں، اور ہر گھر میں تقریباً ایک آدھا مریض نکل ہی آتا ہے. لیکن شوگر کی بیماری کی اصل وجہ جو ہے وہ زیادہ میٹھا کھانا نہیں ہوتا، نہ ہی گلوکوز کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری انا ہوتی ہے، وہ ہماری شدت ہوتی ہے. ہم ہار نہیں مانتے، جو ہم چیز حاصل نہیں کر سکتے ہم اسی کی ضد کرتے رہتے ہیں اور اپنی انا کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے یہ مسئلے بن جاتے ہیں. اور ہمیں بعض اوقات لوگوں کو شوگر کی بیماری اچانک چیک کرواتے ہیں تو ان کو شوگر نکل آتی ہے. لیکن اس کی بھی وجہ جو ہے وہ اپنی جسمانی نہیں ہوتی، دماغی ہوتی ہے، جو کہ ہم اگر اس کو کنٹرول کریں تو بہتر ہو جائیں گے. اسی طرح جگر کی بیماریاں بعض لوگوں کو لگ جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ نیند کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر جگر کی بیماری کی وجہ سے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کے مسئلے ہو رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ نیند نہیں ہوتی، اس کی وجہ ہوتی ہے مایوسی اور دل شکنی. کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو مایوسی ہوتی ہے، وہ کام کر کے یا اس وجہ سے کہ وہ ناکام ہو جائے گا، اس کو ہر طرح کی مایوسی جب ہو جاتی ہے تو اس کو ہیپاٹائٹس ہو جائے گا، اس کو کالا یرغان ہو جائے گا. اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح بہت سے لوگوں کو دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دل کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے بھی ان کو خون کی کمی یا خون کی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن ان کو جو مسئلہ ہوتا ہے ان کو بے سکونی ہوتی ہے، ان کو سکون قلب نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ کو سکون قلب نہیں ہوتا تو پھر آپ کو دل میں تکلیف ہوتی ہے اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. ان بیماریوں کی بہت سی اقسام ہوتے ہیں، اور یہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں 50% جو بیماریاں ہیں وہ روحانی ہوتی ہیں، 25% بیماریاں جو ہیں وہ نفسیاتی ہوتی ہیں، 15% بیماریاں جو لوگوں کو لگی ہوتی ہیں وہ ان کے معاشی حالات اس طرح کے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کرتے اور ان کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے.
صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی ریزنیبل بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کو بیماری ہوتی ہے جس کا علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو جس سے وہ اکثر جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو روحانی یا معاشی یا نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ میڈیسن کھا کھا کے بھی ان کو آرام نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنے دل و دماغ کو صحت مند اور اپنے جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ کو کینہ، حسد، بغض، نفرت، غصہ اور دوسروں سے جلن اور اس طرح کی انتہا پسندی، سستی، گالم گلوچ اور دوسروں کو ذلیل کرنے سے پرہیز کرنا ہوگا، گریز کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہی آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ان بری عادتوں سے بچے ہوئے ہیں وہ تندرست بھی ہیں اور پرسکون بھی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔